ناظرین، میں آپ کا مخاطب چودھری فضل احمد پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی میں اس وقت موجود ہوں، اور آج ہم آپ سے بات کا آغاز کر رہے ہیں صرف اس نقطۂ نظر سے کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیسے ہوئے، کیسے تحریک چلی، اور پھر اس میں رکاوٹیں کیا آئیں، اس میں جو کردار رہا متحدہ اپوزیشن کا وہ کیا تھا، تحریک انصاف کا کیا تھا، اور جو باقی قوتیں ہیں خود مختار یا نیشنلسٹ، ان کی کیا ڈیمانڈز تھی، اور جو خدشات ہوتے ہیں کچھ اداروں کے جن کا ہم نام نہیں لیتے، ان کے کیا کریکٹر ہیں یا ہیں بھی نہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو بھی ہوئے بہت، اور یہ معاملات سم اپ ہو کر الیکشن عمل پذیر ہو گئے، اور پھر وہ بھی مرحلہ وار۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بر وقت کچھ ایسی رپورٹس میں نہیں بنا سکا یا میں نے نہیں بنائی، تاہم آج ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو آج یوں کہہ لیں کہ ابھی میرپور ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد چند دن بعد ہونا ہے۔ تو ان جو 2 مرحلے گزرے، ان میں کامیاب انعقاد پر بنیادی کردار صرف اور صرف چیف جسٹس راجہ سعید اکرم کا ہے۔ میں بحیثیت صحافی، بحیثیت تجزیہ نگار، جو کچھ قریب سے دیکھتا رہا، جانتا ہوں، اور اس معاملے پر خصوصاً بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو سب سے قیمتی سپیچ ہوئی چیف جسٹس راجہ سعید اکرم کی، وہ سمانی میں ہوئی، اور جس کو میں نے مکمل ہر لحاظ سے رپورٹ کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہم عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک تجزیاتی رپورٹ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ تمام حلقوں کی ہو سکے۔ اگرچہ میں نے بھمبر بھی وزٹ کیا، پنجیڑی میں کچھ حد تک، بھمبر ٹاؤن علاقے میں کچھ اور دوستوں کی حد تک، اور خصوصاً پنڈی، جو پنڈی جوجا کہلواتا ہے، پنڈی یونین کونسل کی بھمبر، وہاں پہ میں نے 1-2 جو وزٹ، جو انٹرویو کیے، جس میں نصرت غضنفر چودھری صاحبہ کا انٹرویو تھا، وہ 2 کلپس میں نے کیے، وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں برنالہ بھی جاؤں اور وہاں بھی کچھ 2 خواتین ہیں جن میں ایک صحافی ہیں، ان کا انٹرویو کروں۔ اور ناظرین، بھمبر میں نے جماعت اسلامی سے تعلق ہے لیکن صحافی ہیں سجاد مرزا صاحب، ان کا کیا، ثاقب جو بشیر ہیں، ان کا بھی ایک ہلکا سا کلپ تھا جو اوورال تجزیاتی تھا۔ اور سب سے اہم جو ویڈیو کلپ تھا وہ چودھری احسان الحق، جو سابق منسٹر، سینئر منسٹر چودھری صحبت علی کے صاحبزادے ہیں اور کمانڈر چودھری احسان الحق کہلواتے ہیں، ان کا انٹرویو بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے بھی میں نے 2 کلپس بنائے، اور مجھے سب سے زیادہ جو شخصیت ابھرتی ہوئی اور آنے والے دنوں میں ضلع لیول پر ایک مضبوط اور مصمم اور عزم مصمم کے ساتھ عمل پذیر عملی اقدامات اٹھانے والی شخصیت، وہ تھے میجر ریٹائرڈ چودھری جہانگیر احمد خان۔ تو بات کو میں نے لمبا کر دیا، یہ آپ عالی نیوز کے پلیٹ فارم پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے تمام انٹرویو اور لوگوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، کوئی رپورٹس بنی۔ اب آتے ہیں کہ ہم سمانی میں چاہ رہے تھے کہ سمانی سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن سمانی میں سب سے پہلے ہم تجزیاتی رپورٹ آپ کو دے رہے ہیں، جہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ووٹ ریشو ہے اور اتنے ووٹ فلاں لے رہا ہے، فلاں لے رہا ہے، اور جو ووٹ لینے والے ہیں یعنی الیکشن لڑنے والے، ان میں جو بلدیاتی وارڈز کے ممبر ہیں، بلدیاتی لیول پر لوکل کونسل کے ممبر ہیں، وہ ووٹ، ان کی وارڈز میں ووٹ کتنے ہیں، اور وہ اسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ کتنے ووٹ پول ہو جائیں گے کل ووٹس میں سے، اور وہ خود کتنے لیں گے۔ اور اسی طرح ڈسٹرکٹ کونسلر، یونین کونسل چاہی گاہی، اس میں 6 امیدوار ہیں۔ ہم نے اس وقت تک 3 کے انٹرویو کیے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت جلدی 3 کے بھی مکمل کر کے آپ کو مکمل ایک جاندار رپورٹ دیں۔ اور جو 3 ابھی میری اس رپورٹ کے بعد مجھے انٹرویو دیں گے، ان میں چودھری افضال اور عامر وحید چودھری، منیر اللہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، اور جمال ناصر جمال ہیں۔ ان تینوں کے انٹرویو باقی ہیں، اور 2 چند جو ہیں وہ لوکل کونسلر بھی ہیں، جن میں سے آپ ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے سب سے زیادہ دشواری
हुई वो हुई है आदल लड़का है जो चाई गरबी वार्ड से है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की, बहुत पीछा किया, जहाँ बुलाया कॉल भी, आज मुलाकात भी हुई है, लेकिन वो वहाँ से भी मुझे अफसोस है कि वो चले गए। मैं मायूस नहीं हूँ और तवक्को करता हूँ कि वो मुझे इंटरव्यू देंगे, नहीं देंगे तो फिर मेरी रिपोर्ट कलेक्ट हो जाएगी। तो अब हम कुछ शख्सियात के इंटरव्यू भी कर रहे हैं। चौधरी खान मोहम्मद का किया, जिनके बेटे भी इलेक्शन में, मेरे अजीज है मकामी समानी इचाई के तमाम लोग। चौधरी मंशा का भी हम कोशिश करेंगे, कुछ कल कुछ और चीज़ें, और चौधरी अफजाल का भी कल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा जब इंटरव्यू आप सुन रहे हैं तो कल नहीं होगा, शायद आज ही होगा। तो हम आपको इनकी जुबानी ये बताएंगे कि कुल वोट यूनियन काउंसिल चाही गाही में कितने हैं, तो बता रहे हैं कि 9,000 से कुछ ज्यादा। जब इनसे हम अलग अलग इंडिविजुअल पूछते हैं और बार बार मैं इनको अलर्ट करता हूं कि आपका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड पे रहेगा, मेहरबानी हर बात को हसास और जिम्मेदारी से अदा करें। तो ये मुझे आकाश नदीम एडवोकेट साहब ने कहा कि मैं 2,500 से 2,800 वोट लूंगा। बाद लोगों ने कहा कि उन्होंने कई जगह 33 कहा, वो कहा होगा, लेकिन मैंने जो उनसे कलेक्ट किया और वो रिकॉर्ड पे, और आप वो सुन रहे होंगे या सुन लेंगे, वायरल हो चुका आली न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। मैं फेसबुक पर दोस्तों से माजरत करूंगा कि बात चीज़ें अगर फेसबुक पर मेरी लेट हो जाए तो वो आली न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आली न्यूज़ के हवाले से AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखें और आल बेल आइकॉन को क्लिक कर लें। अब बात ये बता रहा हूँ कि इसी तरह वार्ड्स की पोजीशन है। वार्ड्स में मेरे अजीज़ों कारब है, मकामी हूँ मैं, ये इत्तेफाक है। तो वार्ड्स में निहाला वार्ड्स के कुछ लोग रह गए हैं, जिसमें नवीद अख्तर साहब हैं जो जमात इस्लामी से हैं लेकिन आज़ाद हैं, उनका इंटरव्यू मिस हो गया। और एक नूर अहमद साहब हैं जो मिले लेकिन उन्होंने सख्त मिजाजी का रवैया इख्तियार किया, शायद वो मजबूर हो गए। मैं चाह रहा हूँ कि उनका इंटरव्यू भी हो जाए। तो इस तरह हमारे 3 वार्ड्स के आपको कलेक्शन आएगी कि हमारे जो लोग हैं, जो वार्ड शर्की है चाय की, उसके वोट कुछ 1200 और कुछ हैं, और सारे ये कहते हैं कि 800, 900, 950 तक पोल हो जाएंगे। अब अगर एक आदमी 500 वोट ले रहा है, दूसरा भी 500 ले रहा है और तीसरा भी, तो ये वोट 1200 से बढ़कर 1500 हो जाती है। ये बातें हम इन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। और जिन लोगों ने अभी इंटरव्यू देना है उनके लिए ये अच्छा मौका है कि वो क्लियरली अवाम को धोखे में ना रखें, फ्रेम में ना लाएं और खुद भी गलतफहमी में ना रहें। ऐसी बात करें जो हकीकत के करीब तर हो। मैं मजबूर नहीं कर रहा, मैं एक शौरी मेहनत कर रहा हूँ अवाम के लिए, लोगों के लिए। तो इसी तरह चाय गरबी में एक अरसलान खान है जो मेरे दामाद भी हैं, अजीज भी हैं, लेकिन मेरा कोई इंटरप्शन नहीं है। दूसरे राजा तनवीर जमान है, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, अरसलान खान ने भी दे दिया। जो मेरे एक और अजीज हैं, भतीजे हैं राजा खालिद महमूद खान, उन्होंने दिया, लेकिन उनका भी जो तज्जियाती इंटरव्यू था वो बाकी है। हम उसको मैं ऑडियो लेकर आपको उसको भी रिपोर्ट कर दूंगा। और चौथे आदिल साहब हैं जो अभी तक मेरे नहीं अरेंज में आ रहे बल्कि किरक रहे हैं, तो उम्मीद है अल्लाह करे वो मुझे मिल जाए और वो नाराजगी भी ना करें। इसके बाद हमारा ये चाय की हद तक मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यूनियन काउंसिल चाय गाई में जहां हम 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों के तजियाती रिपोर्ट्स में मैनेज करके आपको एक अच्छी ताकतवर और मौसर रिपोर्ट देंगे, जिससे शौक डेवलप होगा। और बाकी जगह पे अगर मैं कहीं जाऊंगा तो उन लोगों के लिए आसानी होगी। और इसके अब जो बाकी मेरी वार्ड्स हैं गाई में, तो गाई का एक वार्ड है, इस तरह हिल है, चिटी मिट्टी, गुड़ा पंजा, तो वहाँ भी कोशिश करेंगे ताकि हमारी एक यूनियन काउंसिल अगर हम इलेक्शन तक कम भी करें, कुछ लोग बाकी जगह काम ना भी कर सकूं, तो ये लोगों को पैटर्न और शौर और जो इसकी डेवलपमेंट होगी जमहूरी बेसिक डेमोक्रेसी की, वो भी होगी। और नए लोग सामने आए, इनकी हौसला अफजाई भी होगी और आवाम के लिए एक रहनुमाई का मामला भी होगा और शायद हमें भी बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने ये बात एक अपने अंदाज में नाजरीन आप तक पहुंचाई। फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, तवक्को करता हूँ कि इस पर मुझे कमेंट्स भी करेंगे और बामेहरबानी तनकीद अच्छे अंदाज में और इस्लाही कीजिए। अगर सख्त करेंगे
تو میرے مزاج میں کوشش تو میں کروں گا کہ ضبط کروں، لیکن جب مجھے جو الفاظ کمنٹس کرنے والے لکھتے ہیں ان الفاظوں میں بہت کچھ ہوتا ہے جو عام آدمی شاید نہیں سمجھتا۔ میرا پیشہ بھی ہے، ایجوکیٹڈ بھی ہوں، ماس کمیونیکیشن گریجویٹ بھی ہوں، تربیت بھی ہے، تو مجھے لوگوں کے جو کمنٹس ہیں میں نے ان سے متاثر ہو کر نہیں چلنا۔ مجھے جو تعلیم دی گئی ہے، جو ڈگری مجھے دی گئی، جو میری تربیت کی گئی، اس کے مطابق میں نے آگے بڑھنا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری صلاحی تنقید کریں گے، اور جو لوگ بچے کچھ کھیلنے اور قطوروں والے کام کرنے آتے ہیں تو قطوروں کے ساتھ میرے مہربان دوستوں سے معذرت کے ساتھ میں وہی سلوک کرتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں۔ ہم کشمیر لیول پہ کام کرتے ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے، کرپشن کے خلاف ملک، اور پاکستان جس کے ہم زیر قبضہ اور زیر کنٹرول ہے اس کے متعلق کام کرتے ہیں، انسانیت کے لیے، ورلڈ کے لیے۔ تو جب کچھ جو چھچوندر قسم کے بچے ہیں، جو چھچورے ہیں، تو ان کو جواب دینا کبھی کبھی ضرورت ہوتا ہے تاکہ کچھ انہیں سمجھ آئے۔ اور اگر میرے دوست ہمدرد، میرے چاہنے والے اگر خود کمنٹس میں وہ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر مجھے تنگ کریں گے تو پھر میرے پاس آخر ہے کہ میں بلاک کر دوں۔ تو باتیں میں ایک اچھے ماحول میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، تو میرے آڈینس خصوصاً جو بیرون ممالک ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد دوستوں کو سے ریکویسٹ کریں کہ وہ علی نیوز یوٹیوب چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں۔ میرے پاس رپورٹس زیادہ ہوتی ہیں، اور میں ناظرین کو یہ بھی خصوصی بات بتاتا چلوں، میں چائی میں ہوتا ہوں، بارڈر لائن پہ گھر ہے، تو یہاں میرا جو سگنلز ہیں نیٹ ورک کے وہ نہیں ہوتے، اس طرح میں ویڈیو سمانی اسپیشل جاتا ہوں، اور رات کو 2 بجے، 2:30، 12، 1 بجے، 3 بجے ویڈیو لوڈ کر کے پہنچتا ہوں، تو پھر اس طرح وہ کام نہیں کر پاتا۔ تو مہربانی اگر آپ یوٹیوب چینل کو زیادہ واچ کریں گے تو میری ویڈیو وہاں جب میں وہ اپلوڈ کر دوں گا تو سوشل میڈیا تک اگر لیٹ ہو جاؤں گا فیس بک پہ تو وہ کمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کا نیٹ ورک صرف فیس بک اور جو واٹس ایپ ہے وہ ہے، مہربانی کریں وہ بھی اگر اسپیشل کسی دوست سے بات کر لیں تو حرج نہیں ہوگا۔ اسی پہ اگلے مرلے تک، اگلی اچھی گفتگو پرسنل آپ سے بات کرنے تک کے لیے چاہوں گا اجازت۔ اللہ حافظ۔